وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک کی بیماری ہے اور نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، یعنی ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر ہی پر مر گئے، یعنی پہلے جتنا نازل ہوا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس انکار کے وبال میں گرفتار تھے۔ اب مزید ایک سورت نازل ہو گئی، چند اور آیتیں نازل ہو گئیں، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور ان کی خباثت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہیں نہیں سوجھتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں؟ یعنی یہ منافقین یہ سوچتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر نحوستیں طاری ہوتی ہیں اور وبال آتا ہے، بیماریاں، شدائد اور قحط وغیرہ کے ساتھ انہیں آزمایا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا حال ہے۔ مومن بار بار اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے، اور جب وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور اپنی ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے، کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے کہ وحی نازل ہو جاتی تو آپ خاموش ہو جاتے، آپ کا چہرہ یہ بتاتا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کی ایک علامت یہ تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک سے کثرت سے پسینہ گرتا، اور پسینہ ایسے گرتا جیسے پیشانی سے موتی گر رہے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا تو منافقین ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ سورت نازل ہو رہی ہے، اب ہماری انٹری تو ہو چکی ہے، لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں، اب یہاں سے کھسک جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہیں اور صحابہ کرام بھی نیچی نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آنکھوں کے اشارے میں کہتے ہیں دیکھو کوئی دیکھ نہیں رہا تو نکل جاؤ۔ تو اگر کوئی دیکھتا ہوتا تو بیٹھ جاتے، ورنہ مجلس سے غائب ہو جاتے۔ وہ حضور کی محفل میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ انہیں محبت تھی، وہ تو صرف انٹری کروانے کے لیے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ باقی وہ حضور کی محفل میں چونکہ ان کے دل میں نفاق تھا، اس لیے انہیں کوئی فیض نہیں ملتا تھا اور یہ اس محفل سے بھاگنے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اس سبب سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، جن کا مزار پرانوار بغداد معلی میں ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار ہے اعظمیہ میں، اس کے قریب بالکل امام اعظم کے مزار کے پیچھے قبرستان ہے، اس قبرستان میں حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کا مزار پرانوار ہے، جہاں پر ہمیں کئی مرتبہ حاضری کا شرف ملا، اس دفعہ بھی حاضری کا شرف ملا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بہت روحانیت ہے، بڑا سرور ہے اس مزار پر۔ حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ پر جذب کی کیفیت رہتی تھی اور آپ اللہ کی یاد میں گم ہوتے تھے۔ لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے تھے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر کتابوں میں ہے کہ ان کا نام کیا تھا، انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حاضر ہیں اور شیخ ابوبکر شبلی علیہ رحمہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے انہیں سینے سے لگایا، ان سے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغداد کے لوگ تو ابو بکر شبلی کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں اور آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ یعنی ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اتنا آپ کا قرب کیسے مل گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ قرب مصطفیٰ پانے کا وظیفہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی ان 2 آیتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ہر نماز کے بعد ابو بکر شبلی ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور پھر 3 مرتبہ مجھ پر اس طرح درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حضور کو یا کہہ کر پکارنا اگر ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو حضرت شیخ ابوبکر شبلی ہرگز نہ کرتے، کیونکہ آپ اس وقت بغداد معلیٰ میں تھے۔ بغداد معلیٰ سے حضور کو پکارتے تھے۔ بغداد میں اور مدینہ شریف میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ خام و خواہ کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نہیں کہنا چاہیے، صرف یا اللہ کہنا چاہیے، اور کسی اور کے لیے یا لفظ کہہ دیا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آئیے یہ 2 آیتیں ہم سماعت کریں۔